بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت 7 چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں: اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل کر۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، یعنی آواز آتی ہے: میرے بندے نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اعمالے بن کر ایک ایسے کری اور بدشکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، تو مجھ پر شان سے اور اکڑ کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ بس اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے: اے قبر، تو دیکھتی نہیں تھی کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ قبر یہ سن کر کہتی ہے کہ اگر یہ ایسا تھا تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ بس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا متقی ہو کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ میں تنگ و تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ بس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے اس سے کہتے ہیں: اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا ہے کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں یہاں آیا، پھر بھی تو نے اپنے سے آگے آنے والوں کی مرثیت سے عبرت حاصل نہ کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے ہیں اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے ہیں، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے، اور دارالامان دنیا میں تھا، اور برے کاموں کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا ہے۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا
جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جہنم کے خندقوں میں سے ایک یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت اور دوزخی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔